नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। जुज़ नंबर 4 पारा नंबर 4 करेंगे और पारा नंबर 4 में यहाँ पर शुरुआत होगी, फिर हम कंटिन्यू करेंगे सूरतुल आले इमरान और फिर सूरे निसा के चंद आयतें भी इंशाल्लाह इसमें करेंगे। ये मत करिए, क्लास में डाइवर्ट मत करिए, ये क्लास का पूरा टेम्पो ब्रेक हो जा रहा। ये हटाइए। पूरा रिकॉर्ड भी इसी तरह से हो रहा। मैं एनोटेट बंद कर देती हूँ। डाइवर्ट अगर माइंड कर दिए तो फिर स्टार्टिंग में या मुश्किल हो जाता है। ऐसा मत करिए आप। क्लास जब कुरान की क्लास होती तो उसका थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर हम जुज़ नंबर 4 कर रहे हैं और जब भी हम कुरान का लेसन शुरू करते हैं उससे पहले हम अपने दिल का जायज़ा लेना है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं रब्बुल आलमीन के लिए कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और खुश हो जाए। और इसमें सूरतुल निसा भी आएगी, आयत नंबर 1 से 24 तक, और यहाँ पर जो आखिरी आयतें हैं सूरतुल आले इमरान की, उसकी भी इम्पोर्टेंस बताएगी कि आले इमरान की जो आयतें पढ़ने की, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद में उठते थे वो पढ़ते थे आले इमरान की आयतें। तो वो चीज़ भी यहाँ पर उसमें इंशाल्लाह हम बताएंगे। अब यहाँ पर जब आयतें शुरू होते लन तनालुल बिर्रा, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें मैं जैसे बयान करूँ कि कुरान में अल्लाह ताला बताए गए कि जो अहकामात है, कुछ बताए कि ये करो, ये नहीं करो। अब यहाँ पर भी क्या है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकून मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे, हरगिज़ नेकी को ना पाओगे और अल्लाह ताला खूब जानता है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये आयत के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल तफसीर है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बयान करूँगी। जब ये आयत आई थी तो सहाबा इकराम आगे बढ़ के अल्लाह की राह में खर्च करे, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, तुम जब तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि वो माल खर्च ना करो जो तुमको बहुत पसंदीदा है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करे थे, अपने स्लेव को मनी दिए और बोले कि जाके कपड़ा खरीद के लाओ। तो वो 2 तरह के कपड़े लाए थे, एक क्या कि 2 दिरहम का और एक 1 दिरहम का। फिर वो टच करके देखे, जो 2 दिरहम का था बहुत उम्दा क्वालिटी का था, अच्छा था। तो बोले कि ये तुम रखो, क्योंकि ये आयत पे अमल करना है तो क्या है, जो अपने को पसंद है वो चीज़ खर्च करना है। तो बोले कि तुम ये रखो और मुझे वो जो दूसरा वाला है वो मैं रखूँगा, क्योंकि तुम यंग भी है, तुम पहनो और अच्छा लगेगा मुझे। तो खर्च करने में क्या है, इसमें बहुत सारे, जैसे मैं आर्टिकल्स भी पढ़ रही थी, खर्च करने में जैसा अल्लाह ताला बताए खर्च करने से क्या होता, माल बढ़ता, अल्लाह का गुस्सा कम होता, और हम वो पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में देंगे तो अल्लाह बहुत खुश होता, क्योंकि ये आयत का मफ़हूम है। बैरूहा करके अबू तलहा का एक बाग था, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके पानी पीते थे, टाइम स्पेंड करते थे वहाँ पर। तो वो बाग बोल अल्लाह की राह में आप देने के लिए तैयार हो गए थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि आपके रिश्तेदारों का हक बनता, चचाज़ाद और जो भी आपके खूनी रिश्ते हैं। तो फिर इसी तरह हमको मफ़हूम मिलता है कि किस तरह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हों भी खर्च करे थे। तो ये आयत के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल है। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। बिफोर गोइंग फर्दर, अल्लाह ताला सूरह आदियात में भी क्या बताते हैं, व इन्ना लहुब्बुल खैर शदीद। तो माल की मोहब्बत में शदीद है, लेकिन फिर भी क्या करना, माल की मोहब्बत में शदीद होते हुए भी खर्च करना है। और खर्च करने से अल्लाह ताला आपको कुर्ब हासिल होता है अल्लाह का,
اللہ کی نیئرنس حاصل ہوتی اور آپ کو اچھا فیل ہوتا. جو اپنے آپ پہ خرچ کرتے نا اتنا اچھا فیل نہیں ہوتا جتنا اپن دوسروں کے لیے خرچ کرتے. اسی لیے نہیں کہ بڑائی بیان کرنے کے لیے اچھا میں اتنا خرچ کر رہا ہوں، نہیں، وہ ایک دل کو تسکین ملتی، سکون ملتا. کلو دامن کا حلن لی بنی اسرائیل. تورات کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے چند چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا. یعقوب علیہ السلام کو کیا تھا؟ کچھ پرابلم تھا، ایلمنٹ تھا ان کی اپنی طبیعت کی وجہ سے، کچھ چیزیں وہ حرام کر لیے تھے. اس کے سوائے تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ کی کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھا کرو اور سنو. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، ہر بات میں ان لوگ آبجیکشن کرتے کہ اچھا یہ ایسا کیوں ہے، وہ ویسا کیوں ہے. اور جو بھی اللہ کی طرف غلط بات کرتا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فمن افطرا. افطرا کیا ہے؟ کوئی بات فیبریکیٹ کرنا، غلط بات کرنا. اللہ الکذب، کذب مطلب جھوٹی بات، غلط بات. من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہی لوگ تو ہے ظالم. کس کو بول رہے ہیں ظالم ہے؟ جو اللہ کے باتوں کو چینج کرتے. قل صدق اللہ. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے. تم سب ابراہیم علیہ السلام حنیفیت پہ چلتے تھے. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرو، کیونکہ وہ کیا تھے؟ حنیف تھے، یکسو تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو یہاں پر بتایا جا رہا کیونکہ یہود اور نصارہ کیا بولتے تھے؟ نہیں وہ یہودی ہے، وہ نصارہ ہے. تو یہاں تردید کی جا رہی ان اول بیتن. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے. تو یہاں پر پہلے بکہ بولتے تھے. دیکھیے یہ ورڈ کیا آیا؟ بکہ. اب آج کل کیا بولتے ہیں اس کو؟ مکہ بولتے. تو وہی مکہ شریف کی بات ہو رہی، پہلے اس کو بکہ بولتے تھے. تو وہی چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے. پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر جو چیزیں یہاں پر مینشن کی جا رہی کہ کس طرح آگے یہ پہلا گھر تھا اللہ تعالیٰ کا. پھر فی بیت البینات. اب پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 97 میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بینات، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہے مقام ابراہیم، اس میں جو آئے امن والے ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں انہیں اس کے گھر کا حج کرنا ہے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب تم آ رہی تو کیا کرو؟ علی الناس حج البیتی. اور من استطاع، جس کے پاس استطاعت ہے تو حج کرو. پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ الہی سبیلاً اللہ غنی عن العالمین. تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. تو کس طرح حج کے ارکان پورے کرنا ہے؟ سورۃ البقرہ میں بھی ہم دیکھے تھے. پھر یہاں پر ایک ریمائنڈر ہے قل یا اہل الکتاب لما تکفرون. اب یہاں پر اہل الکتاب کے مخاطب ہے، بول رہے ہیں کہ تم جو پیپل آف اسکرپچر ہے تم کیوں کوئی بات میں ڈس بلیو کرتے، اللہ کی باتوں پہ تم کیوں یقین نہیں کرتے، جبکہ یہ بات تو سچی ہے لیکن تمہارا عمل ایسا کیوں ہے. پھر آیت نمبر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سورۃ آل عمران کر رہے ہیں 99 میں قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ. ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شہید، تم جانتے تو ہو، تم گواہ تو ہو. مطلب بولنے کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بات سچی ہے، تم کو سب معلوم ہے، پھر کیوں روک رہے ہیں. پھر یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا فریقا، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتوں میں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے. تو یہاں پر کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ان کے باتوں میں مت آؤ اہل کتاب کے، کیونکہ ان لوگ جو بھی ہے مرتد کر دیں گے. تم ایک صحیح ریلیجن پہ آ گئے. فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ. اب بول رہے ہیں کہ جو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے
جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسی راہ کے راست دکھائے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہاں دیکھیے آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، تم صراط مستقیم کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہم سب چاہتے ہیں نا، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ صراط مستقیم کے راستے پہ دکھا۔ پھر آگے بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں کہ تم کس طرح اللہ سے ڈرنا ہے۔ اچھا، بیفور گوئنگ فردر اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتائے تھے کہ یہ آیت میں کہ اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے تھامنے کا ہے، اب اس میں کچھ چیزیں ہم کو لرن کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ہم سب چاہتے ہیں نا، ہماری دعا بھی یہی رہتی کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں موت آئے کہ ہم مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تیرے تابع دار ہو۔ تو ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن ہم تابع دار مسلمان ہو کے واپس جانا چاہتے اللہ کی، اور اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں اسٹریٹ بات پہ جانے کے لیے پہلے تو فرسٹ تھنگ کیا ہے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ کے سناتے تھے، قرآن سکھائے تو ہم اس پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کا مطلب بھی سیکھنا ہے، ورڈ میننگ بھی، ٹرانسلیشن، تفسیر، اس کو پکڑ کے اس پہ جم جانا ہے۔ دوسرا کیا ہے، وفیکم رسولہ، اور ہمارے بیچ میں رسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت تمام کر کے گئے، پوری بات کمپلیٹ ہو گئی، اب اور کوئی باقی نہیں ہے۔ تو یہ سارے چیزیں ہم کو کرنا ہے۔ تو اب حق تقاتی ہی کیا ہے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اسلام پہ چلنا ہے۔ اور دیکھیے تقویٰ کیا ہے، ایک صحابہ اکرام فرماتے تقویٰ وہ چیز ہے کہ اپنے کپڑوں کو پورا اچھا سمیٹ کے ایک کانٹی والے جھاڑ میں سے کیسا چلتے، تقویٰ اس چیز کو بولتے۔ تو ہم بھی کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ایک کانٹی دار راستے سے کیسا چل رہے ہیں ویسی۔ تو اب دین میں کیا ہے، بہت سارے لوگ غلط باتیں بتائیں گے، ڈیویشن رہیں گے، نہیں، ہم کو صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر سب مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اسی کے مہربانی سے بھائی بھائی یا بہن بہن، یہاں پر بھائی بھائی ہے، بردرہڈ یا سسٹرہڈ کی بات ہو رہی، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب یہاں پر لسٹ آف تھنگس مینشن کی گئی، پہلے تو بتا رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، سب مل کے پکڑنا ہے۔ بہت سارے سیکٹس والے یہ آیت کو کوٹ کرتے اور بولتے سب لوگ مل کے مضبوطی سے رسی کو پکڑ لو اللہ کی۔ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے کہ مضبوطی سے سب مل کے پکڑ لو، تفرقہ مت ڈالو، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال توحید پہ کام کرے، توحید پہ اتنے سارے بکس ہے، اور لا الہ الا اللہ اگر آپ سیکھنے جائے اتنا ڈیٹیل میں توحید پہ بکس سکھائے گئے ہیں، توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، مطلب اسلام آنے سے پہلے کی بات ہوئی۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی کتاب کیا ہے، ایک رسی ہے، الممدود من السماء الى الارض، اس کی رسی کیا ہے، ایک اسکائی سے لے کے ارتھ تک۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، قرآن اور سنت بھیج دی، تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے جو 3 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو اکیلا، مطلب اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ اور اس کے بعد بتائے کہ جو اللہ کی رسی ہے اس کا مطلب ہے فرسٹ شرک نہیں کرنا، اور دوسرا اللہ کو ایک ماننا ہے، پہلی تو بات اللہ کو ایک ماننا، پھر شرک نہیں کرنا، اور رسی کو مضبوط، تیسری چیز کیا ہے، سنسیئر لیڈرز کو فالو کرنا، ایسے لیڈرز کو فالو نہیں کرنا ہے جو غلط بات کی تردید کر رہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپنے بلیورز کو، صحابہ کو، سب کو یہ سمجھاتے تھے اور بتاتے، جیسا انگلیوں میں انگلیاں جیسا ڈال کے بات کرتے نا، بتاتے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے ایسا اسٹرینتھ ہے،
لیکن وہ اسٹرینتھ کیسا رہیں گی؟ ڈیوائیڈڈ نہیں ہوں گے، تفریقے نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، لیکن توحید پہ کمپرومائز بھی نہیں کریں گے۔ یہ آیت مس کوڈ نہیں کرنا ہے۔ 104 میں دیکھیے، آیت نمبر 104 جو ہم سورۃ البقرہ کر رہے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور کچھ ہے جو امت میں سے، مسلم نیشن میں سے، جو کیا کرتے؟ انوائٹ کرتے نیکی کے طرف۔ تو اب یہاں پر جو نیکی کے طرف انوائٹ کرتے، اس کی بات یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ تو کیا ہے؟ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تو معروف کا حکم دیتے، منکر سے روکتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو ہے جو فلاح پانے والے۔ تو اب ہمارا دین ایسا نہیں ہے ایک اینٹ کا دین کہ نہیں بھائی ہم جو چاہے فالو کر لو، نہیں، ہم خود بھی صحیح فالو کرنا ہے، دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنی فیملی کو، اور جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے سب کو بتانا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، مطلب نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، سورۃ العصر میں بھی آتا۔ تو یہ ہمارا پارٹ آف دا ریلیجن ہے۔ پھر آیت نمبر 105 میں ہے وَلَا تَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالے اور اختلاف کیے، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جو لوگ ایسا کرے۔ پھر یوم تبیض الوجوہ تسود، اب جس دن بعض چہرے سفید روشن ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے، سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اب اپنے کفر کا عذاب چکو۔ مطلب کچھ لوگ ہیں کہ ایمان لائے، then after that ایمان لانے کے بعد کیا کرے؟ کفر کرے۔ دیکھیے، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ذوق کیا ہے؟ ذوق سے ہے، مطلب ذوق کیا کرتے؟ زبان پہ ٹیسٹ کرتے نا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب تم عذاب چکو۔ کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ تکفرون، تم انکار کرے، اللہ کا انکار کرے، روشن دلیلوں کا انکار کرے، اس وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ، اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ تو ہم سب چاہتے کہ ہمارے سفید چہرے ہو، روشن چہرے ہو۔ کبھی آپ دیکھیں کسی کے پاس کوئی خوشی رہتی نا، ان کا چہرہ خود بخود چمکنا شروع ہو جاتا، کوئی ان کو فیشیل کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خوشی ان کے لیے چمکدار ہو جاتی۔ تو ویسے ہی آخرت میں ہمارے کو چہرے چمکدار چاہیے، جو ویسا نہیں چاہیے کہ کالی آ جائے چہرے پہ اور کلساہٹ آ جائے اور غم آ جائے، کیونکہ اس سے بچنے کے لیے یہاں پر ایمان لانا ہے اور صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، ہم آیتیں سناتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان آیتوں کو جو حقیقت صحیح حق والی آیتیں ہیں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر نہیں ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور آپ سناتے بھی تھے پڑھ کے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمان میں ہے، زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تمام کام لوٹ کے جانا ہے۔ ہم سب کو کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہم سب کو لوٹ کے واپس جانا ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اب بول رہے ہیں کہ تم سب سے خیر امت ہے، تم سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ امت ہے۔ ہم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کنتم خیر امہ، تو ہم خیر امت ہے، بیسٹ امت ہے، وہ یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں ایمان والے بھی ہے لیکن اکثر تو فاسق ہے۔ تو آیت نمبر 110 میں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ بہتر ہوتا، تم بیسٹ آف دی بیسٹ امت ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور سب کو کیا کرنا ہے؟ صحیح راستے پہ ایک دوسرے کو تلقین کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ خود ہی فالو کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے کہ یہ نیکی کا حکم، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سارے چیزیں حدیث میں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں پر یہ دوسری بار آیا
پھر اس کے بعد آیت نمبر 111 میں لن یضرکم، اب یہ تمہیں ستانے کے سوائے اور زیادتی کچھ ضرار نہیں پہنچ سکتا، اگر لڑائی کے موقع آ جائے تو پیٹھ پھیر کر مت جانا، مطلب یہاں پر بتا رہے ہیں اگر موقع آئے لڑائی کے، جو ہیپوکریٹس تھے ان لوگ لڑائی کے موقع پہ ہاتھ دیتے تھے، ان لوگ ساتھ نہیں دیتے تھے، بھاگ جاتے تھے، وہ چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ ضربت علیہم ذلۃ اینما ثقفتم، ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑ رہی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگوں کی پناہ میں ہو، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی ہے، محتاجی، فقیری، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ یہ بدلہ ہے نافرمانی اور زیادتیوں کا۔ اب ان لوگ کیا کر رہے تھے؟ بے وجہ انبیاء اکرام کو کل کرنا اور ہیوملیشن کرنا، لوگوں کو تباہ تاراج کرنا، وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہیوملیٹ کریں گے۔ لیسوا سواء، یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام الہی کی تلاوت کرتی ہے اور سجدے بھی کرتی ہے۔ تو اب کیا بتا رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہے سب ایک برابر نہیں ہے، اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یتلون آیات اللہ، آیتوں کی تلاوت کرتے، کب؟ آنائی اللیل، رات کے وقت، تہجد کے وقت، اور وہم یسجدون، اور سجدہ بھی کرتے۔ تو سب اہل کتاب خراب ہے یا رائچیس نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس میں سے کچھ لوگ رائچیس بھی ہے، اچھے بھی لوگ ہیں۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے یومن باللہ، یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہے۔ اب دیکھیے یہ تھرڈ ٹائم آ رہا ہے یہ پارے میں کہ پھر امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا ہے، اور کیا کرتے تھے ان لوگ؟ نیکی کے کاموں میں بھاگ بھاگ کے نیکی کرتے، یسارعون فی الخیرات، مطلب بھاگ کے، یسارعون، اور خیرات مطلب بھلائی کے کام، نیکی کے کام، وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی تو ہے نیکوکار لوگ۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان لوگ نیکی کے کام بھاگ بھاگ کے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، یہ جو کچھ بھی بھلائی کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہیں نا، اللہ نوز، اور اللہ تعالیٰ جو رائچیس پیپل ہے ان کو جانتا کیا ہے، واللہ علیم متقین، ہم سب متقین بننا چاہتے۔ ان الذین کفروا، اب جو لوگ کفر کرے، اب ان کی بات ہو رہی کہ جو لوگ کفر کرے، ڈس بلیف کرے، تو اب ان کے بارے میں کیا ہے، 116 میں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کو ان کے مال، ان کی اولاد، اللہ نے جو کچھ مطلب ان کو دیا، یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو کافروں کے پاس کیا ہے، جو ڈس بلیف کرے ان کے پاس ویلتھ بھی ہے، چلڈرن بھی ہے، ان کو کچھ کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے کیا ہے، وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ آگ کے ساتھی ہے اور اسی میں رہیں گے۔ تو کیا لوگ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہاں پر بڑے بڑے ملینئر ہے، بلینئر ہے اور کافر ہے، مشرک ہے، تو ان کو کچھ وہ کام آنے والا ہے، مال اور اولاد، سمجھیے کہ بہت زیادہ اولاد ہے، بہت سارے ان کے جنریشن ہے، نہیں، کچھ بھی اویل ہونے والا نہیں ہے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، یہ کفر جو خرچ اختراج کر رہے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دھند ہوا چلی جس میں پلا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑی اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کیے۔ کیا ہوا؟ ایک زور کی ہوا چلی اور اس سے کیا ہوا، سارے چیزاں برباد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے ہی کافروں کا ذکر آتا، پھر یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا، اے ایمان والو تم اپنے دلی دوست ایمان والوں کے سوائے کسی کو نہ بناؤ، تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے،
وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ پر دکھ ملے، عداوت رکھتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے اور پوشیدہ رکھتے. تو یہاں پر نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سمجھیے کہ وہ بلیورس نہیں ہیں، آپ ان سے بہت دلی دوست رکھ رہے ہیں، میرا دوست، تو نہیں، ان لوگ کچھ بھی آپ کے ساتھ بیڈ ہوتا تو ان لوگ خوش ہو جاتے، اور ان کے دل میں ایکچولی عداوت ہے، ان کے دل میں ایک ہیٹریٹ ہے آپ کے لیے جو تم کرتے ہو. کیوں؟ بیکاز یو آر مومن. تو ان کے اندر وہ رہیں گا. پھر اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں ہاں انتم، اگر عقل مند ہو تو غور کرو، ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. اب بول رہے کہ تم ایون تو تم ان کو چاہ رہے محبت کر رہے ہیں، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لو یو، ان لوگ نہیں چاہتے اور وہ تمہیں محبت نہیں رکھتے. تم پوری کتاب کی مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر بھی محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چبا لیتے ہیں. کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ. اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو بخوبی جانتا ہے. میں اس کے الفاظ بتاؤں گی. دیکھیے وَإِذَا خَلَوْا، جب اکیلے رہتے، ادو علیکم اناملہ، اناملہ کس کو بولتے ہیں؟ انگلیوں کو. من الغیظ، انگلیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ غصے میں چبا لے رہے ہیں. قل موتو، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مر جاؤ تم لوگ، بغیظکم، غصے میں مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا جو تم کرتے. تو ایکچولی کیا ہے، جو ایمان والے ہیں، رائچیس پیپل ہے نا، جو ڈس بلیورز ہے، مشرک کافر ہے، ان لوگ پسند نہیں کرتے رائچیس پیپل کو، مسلمان کو. ان لوگوں کو اتنا غصہ آتا، کوئی بھی چیز اچھی پہنچتی نا، ہیٹ کرتے ان لوگ، اتنا غصہ رہتا کہ ان لوگ انگلیاں چبا لے رہے غصے میں. اور غیظ کیا ہے؟ ہائر لیول آف غصہ ہے. تو اب ان تمسس کو، اب کیا ہے، تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں. تم اگر صبر کرو، پرہیزگاری کرو تو یہ بہتر ہے. اب کیا ہے معلوم ہے، کبھی بھی کوئی مسہیپ ہو گیا سمجھو مسلمان کے ساتھ یا مومن کے ساتھ، سو دے literally they are not happy with you. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، یہ سب چیز ہے، ٹھیک ہے، سیاح ہو گیا کوئی تمہارے ساتھ، تو ان لوگ کیا کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا تو یفرحو، خوش ہو جا رہے ہیں ان لوگ. بیہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کرو اور اس کے بعد تقوی اختیار کرو. لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ محیط ہے، اللہ تعالیٰ انصر کر کرے گا. مطلب اب کیا ہوتا، بعض اوقات اپنے کو ایسا اپرنٹلی نا کوئی منہ پہ اپنے کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون خوش ہو رہے ہیں، کوئی خوش نہیں ہو رہے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ، اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارننگ میں نکلے. یہ بیٹل آف احد کی بات ہو رہی. تو کس طرح سب کو اسائن کرنا تھا نا، کس کا پوسٹ کہاں ہے، کون کہاں کھڑے رہیں گا، کیسا بیٹل کریں گے. تو یہ مارننگ میں جب آپ نکلے، ارلی مارننگ میں، وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے اس غدوتا، کہ جب صبح صبح نکلے. کیا ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر والوں سے مطلب گھر والوں کو چھوڑ کے نکلے میدان جنگ میں، لڑائی کے. اب یہاں پر کیا کرے، سب کے لیے اسائن کرے کہ کس کا سٹیشن کہاں رہیں گا. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے. تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے. تو اللہ نوز ایوری تھنگ، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں جانتا ہوں. وَإِذْ هَمَّت طَائِفَتَانِ، اب یہاں پر تسنیہ کا صیغہ آیا کہ دو گروپس کی بات ہو رہی. جو دو پارٹیز تھے تمہارے اندر، ایک کیا کرے، لوز کریج کر لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ بلیورز کے ساتھ ہے. جب تمہارے دو جماعتیں پست ہمت ہو گئے، ایک ان کا ارادہ کیا ہو گیا تھا، بہت ویک ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کا بھروسہ رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بلیو می، میرے پر یقین رکھو، میں تم کو جو بھی اگر وننگ جو بھی ہوں گی میں دوں گا. وَلَقَدْ نَصْرُكُمُ اللَّهُ، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت بہت ہی ویک حالت میں تھے. اس لیے اللہ نے تم کو غیب سے مدد کی. اب کیا ہوا، آلریڈی کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو
विक्ट्री देने वाले थे बैटल ऑफ बदर में। तो इनको क्या करे, फ्यू नंबर्स बताए मुसलमानों को, और जब काफिर देख रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा नंबर्स दिख रहे थे मुसलमान के, हालांकि इन लोग बहुत कम थे। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं ये कर सकता हूँ लेकिन मेरे शुक्रगुजार बनो। इस तकूलु लिल मोमिनीना, और ये शुक्र गुजारी बायस नुसरत और इमदाद हो, जब आप मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे, क्या आसमान से 3000 फरिश्ते उतर कर अल्लाह ताला का तुम्हारी मदद करने तुम्हें काफी ना होगा? तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम रिमेम्बर करो, तुम याद करो अल्लाह ताला तुमको कैसा शील्ड करे, रीएनफोर्स करे, थ्री 3000 क्या करे, एंजल्स भेजे, फरिश्ते भेजे तुमको मदद करने के लिए। दैट्स नॉट इनफ, क्या पूछ रहे हैं अल्लाह ताला, आ, बला इन तस्बीरु, क्यों नहीं, बल्कि अगर तुम सबर और परहेजगारी करो और ये लोग उसी दम तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हारा रब तुम्हारे इमदाद 5000 फरिश्तों से करेगा और जो निशानदार होंगे। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम सबर करो और अल्लाह पे यकीन रखो, और जो तुम्हारे एनिमीज है ना अगर अटैक भी कर रहे हैं गुस्से में, रेज में, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 3000 5000 एंजल्स, और वो भी मार्क, डिस्टिंक्शन मार्क, 3000 हो 5000 हो, अल्लाह विल सेंड द मदद। लेकिन की थिंग क्या है कि सबर सबर सबर, तुम कुछ भी चीज हो। अब क्या होता मालूम है, जब जंग का मैदान है इंसान पस्त हिम्मत हो जाता। बोल रहे हैं कि इस इमदाद अहले मकसद, तो ये क्या है, डिसबिलीवर्स सप्रेस कर रहे हैं, टर्न बैक हो जा रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हो जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा मत करो। अब फिर यहाँ पर बता रहे हैं लई सलका मिनल अमरी शैउन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो डिसीजन है और जो भी है अल्लाह ताला करने वाला है, और फॉरगिव करो, और अल्लाह ताला जो गलत कर रहे हैं ना उनको पनिश करने वाला है, उनको जो भी उन लोग कर रहे हैं। वलिल्लाहि माफिस समावाती, और अल्लाह ताला ही आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का ही है, वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे। अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। क्या है, वल्लाहु गफूरुर रहीम। देखिए जंग की बात हो, कोई बात हो, अल्लाह ताला बार बार एक रिमाइंडर्स दे रहे, नहीं कुछ भी हो गया, ये गलती हो गई, ये हो गई, डोंट वरी, अल्लाह हेल्प इज देयर। या युहल्लजीना आमनु ला ताकुलु रिबा, अब एकदम से बीच में रिबा की बात आ गई, या मिडल ऑफ द बैटल क्यों रिबा की बात आ गई, कि वाई प्रोहिबिशन आ गया इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि बैटल ऑफ ओहुद में लूज क्यों करे थे मालूम है, एक पोस्ट पे असाइन करके गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ये पोस्ट से हटना नहीं। सहाबा इकराम क्या करे कि ये जो वॉर बूटी रहती ना, माले गनीमत जो बोलते, उसके चाहत में इधर उधर भागना शुरू हो गए, और ये लूज करे थे ये, और जंगे बदर विन करे थे, जीते थे। अब ओहद में क्या हुआ था, आपकी बात नहीं सुने थे, डिसरिस्पेक्ट करे थे आपकी बात को, और आपका दांते मुबारक भी शहीद हुआ था। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नहीं, अब तुम्हारे को जो भी विन होंगे, जो भी तुम वो करेंगे, अल्लाह ताला तुमको देने वाला है। तो जो बिलीव करे, और बोल रहे हैं कि तुम अब कंज्यूम मत करो, इंटरेस्ट मत खाओ, क्योंकि इंटरेस्ट क्या रहता, डबल मल्टीप्लाई करता, ये चीजा मत करो। तो जंग के मौके पे भी इंटरेस्ट की बात याद दिला रहे हैं कि तुम इज्तिनाब करो, इंटरेस्ट मत खाओ, मतलब वॉर बूटी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीके से जंग करना वो इंपॉर्टेंट है। वत्तकु नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, और क्या है, डरो उस आग से जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। तो काफिरों के लिए क्या है, आग तैयार की गई है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं वातिउल्लाह वातिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमुन, और इताअत करो अल्लाह की, उसके बाद रसूल की, ताकि तुम पे रहम किया जाए। रहम करने के लिए हमको जरूरी है कि अल्लाह के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, ना कि मन घड़क चीजा अपने से जोड़ लेना। अब जैसा दांते मुबारक जो शहीद हुआ था उहद में, अक्सर लोग क्या करते मालूम है, वो समझते कि अब शाबान का महीना है ना, लोग क्या करते, एक पर्टिकुलर डे कुछ खाने बना के खाते और समझते कि अच्छा अब इसमें खाने से आपका दांत मुबारक शहीद हुआ था, इसलिए हम हलवा पूरी, खीर पूरी, पता नहीं कुछ बना के खाते। तो वो सब ना डिविएटेड चीजा है, वो सब मौजू फैब्रिकेटेड चीजा है, कोई ऐसी इसमें सही बात नहीं है। बस सारी ऊना इला मगफिरत मिन रब्बिकुम व जन्नातिन,
اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، جنت کی طرف دوڑو بول رہے ہیں، اور وہ کیسی ہے، اتنی زیادہ واسٹ ہے کہ زمین اور آسمان کے اتنی واسٹ ہے۔ اور حدیث میں آتا اس کا مفہوم ہے کہ ڈسٹینس بٹوین ٹو شٹرز آف دا گیٹس، تو جنت کے کتنے گیٹس ہیں، پہلے بھی میں مینشن کری تھی 8، یاد رکھیے 8 ہے جنت کے دروازے، تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں کتنا ڈسٹینس رہتا معلوم، 40 ایئرس۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ تیار کرے، لیکن وہ عدت، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، متقین بننا ہے، الذین ینفقون۔ پھر یہاں پر آج کے پارے میں بھی آئیں گا کہ خرچ کرنے کے بارے میں، جو لوگ آسانی میں ہو اور سختی کے موقع پر ہو، پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ غصہ پینے والے، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے 134، اور اس میں آفینہ کا نام بھی آئے گا۔ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو کیا ہے، یہ لوگ خرچ کرتے سرائی درائی، مطلب خوشحالی میں بھی خرچ کر رہے ہیں، محتاجی میں بھی خرچ کر رہے ہیں، اور سب سے کی تھنگ کیا ہے، وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ قزمہ کیا ہے، کوئی چیز گلپ اٹ ڈاؤن کرنا، حلق میں ایسا پینا۔ کبھی آپ دیکھیں جب غصے میں رہتے پانی بھی پیو بولے تو نہیں پیتے، کیوں؟ کیونکہ غصے میں آپ کی وہ جو رگیں رہتے ایک دم سے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے۔ اور تو کاظمین غیظ، تو غیظ کیا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت زیادہ غصہ ہے، لیکن ان لوگ غصے کو پی جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، آن ٹاپ آف دیٹ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر رہے ہیں۔ اچھا عافینہ کیسا ہے معاف کرنا، کہ یہ جنت کے ڈور میں بھی ہے نا نام کے عافینہ، مطلب معاف کرنے والے، یہ ایسے معاف کرنے والے ہیں جو نشان بھی نہ رکھتے، مطلب اچھا دیکھو میں تم کو فلاں ٹائم معاف کری تھی، یاد ہے تم یہ غلطی کرے تھے، ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، تم یہ ایسا ایسا کرے تھے، یہ عافین عن الناس میں وہ ریمائنڈر بھی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے غلط ہو گیا، وہ صاف کر دیے، کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو گیا، اس کی نشانیاں بھی نہیں ہیں اس کے، تو کبھی کسی کو معاف کر رہی تو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دو، ان کو اریز کر دو، نکال دو۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا۔ محسن کون ہے، آپ کے ساتھ اچھا کرو برا کرو پھر بھی آپ ان کے ساتھ اچھا ہی کریں گے، اور جب خرچ کرتے نا اللہ کا غصہ کم ہوتا، پریشانیاں دور ہوتے، دکھ دور ہوتے، بیماریاں دور ہوتے، اور خرچ کرنا ایک چیریٹی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر ہاف اے ڈیٹ، اگر چھوٹا کھجور کا ٹکڑا بھی خرچ کر رہے ہیں تو وہ دوزخ کی آگ سے بچانے والا ہے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو تنگی میں خوشحالی میں سب لوگ ایسا خرچ کرنے والے ہیں، خرچ کرنے سے آپ کو ایک خوشی ملتی۔ والذین اذا فعلوا، جب ان سے کوئی ناشائست کام ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوائے اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ اب یہ لوگوں کی ایک اسپیشل کوالٹی بتایا جا رہا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اب انڈیسنٹ ایکٹ ہو گیا ان سے، کوئی بھی ہو سکتا، میجر ایکٹ ہو سکتا، فاحشہ ایون زناکاری بدکاری کے لیے بھی آتا، بیڈ لینگویج کے لیے بھی آتا، کبیرہ گناہ کے لیے آتا، کوئی بھی چیز ہو سکتی۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے۔ اچھا جو بھی ہم غلط کرتے نا فاحشہ کام کرتے وہ اپنے پہ ظلم کرتے، تو اس کے بعد کیا کر رہے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور واستغفروا، اور استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار مور دین 70 ٹائمز کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نوح میں آتا استغفار کرنے سے بارش برستی، اگر بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا اور مال دیتا، پریشانیاں دور کرتے، تو بارش بھی ہونے کے لیے استغفار، اولاد کے لیے، پریشانیوں کے لیے، لی ذنوبہم، ذنوب کیا ہے، ذنب کی جمع، مطلب گناہ معاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم جو بھی کر رہے تھے نا آئی نیو اٹ، لیکن پھر بھی اللہ معاف کرنے والا، اسی لیے نا لوگوں کو اپنا گواہ نہیں بنانا، جو بھی غلطی ہو گئی اللہ سے معافی چاہنا۔ ہاں اگر آپ کسی کے ساتھ فحشہ منکر کرے
اور غلط کرے ان سے بھی معافی چاہنا چاہیے، لیکن پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ایک چیز ایک انڈیسنٹ ایکٹ ہوا، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہوا، اس کو پبلسائز کرنا اور اس کے بارے میں ڈسکس کرنا، کیونکہ سورہ نور میں آتا کہ یہ چیز کرنے اچھی بات نہیں ہے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 136 میں، انہی کے بدلے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان کے نیک کام کی وجہ سے۔ تو اب کیا ہوا؟ اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہ جزا ہے، ان کا ریوارڈ ہے، من ربہم، ان کے رب کے طرف سے، کیونکہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ الْأَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ دیکھیے یہ کی تھنگ ہے، عاملین، انہوں کچھ کام کر کے آئے، عمل کر کے آئے، ایسی حسرت ہاں مجھے جنت مل جائے، ہاں جنت کے 8 ڈورز ہے نا، میں یہ ڈور میں سے جاؤں گی۔ بھائی کوشش تو کرو، آپ اس کی ویسی جان مار کے کوشش کرو۔ ایک مومن کیا رہتا، ایک اس کو ڈر بھی رہتا اللہ کا، اور ایک کیا کی ہوپ بھی رہتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ تو ایک ڈر بھی رہنا چاہیے اور ہوپ بھی رہنا چاہیے ایک مومن کو۔ خد خلط، تم سے پہلے بھی ایسے واقعے گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا ہوا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پریویس نیشنز کے بارے میں بتا رہے ہیں، کس طرح پریویس نیشن کو پورا غرق کر دیے۔ اب یہاں پر 138 سورۃ آل عمران، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہاں پر بتا رہے ہیں قرآن کیا ہے، کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہدن ہے، ہدایت ہے، جو موعظہ ہے اور ان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کی تھنگ اگین دس للمتقین، متقیوں کے لیے ہے، تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑتا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب تم ویک مت ہو جاؤ، تم گریف مت کرو، سورو مت کرو، پریشان مت ہو جاؤ، غمگین مت ہو جاؤ، تم ایک دن غالب آئیں گے، تم کیونکہ ٹرو بلیورز ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب آپ کو صحابہ اکرام کو ایک ایک غم پہ غم ہو رہا تھا کہ اچھا اب ہم لوگ لوز کر لیں گے، دس از ٹاکنگ اباؤٹ، کیونکہ جنگ احد چل رہی ہیں کہ دے لوز اٹ اینڈ دے آر تھنکنگ کہ ہم کو ایسا کچھ ہو جائیں گا۔ دیکھیے جب نہ آپ کوئی چیز لوز کر رہے ہیں تو آپ کو کیسا فیل بیڈ ہوتا، وہ بات ہو رہی ہے۔ اگر تم زخمی ہوئے تو تمہاری مخالفت لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ریمائنڈر دے رہے ہیں، تم اب آج زخمی ہوئے، تمہارے اتنے کیجولیٹیز ہوئے تو تم کو یاد بھی ہیں، ریممبر کرو مسلمز کے کیجولیٹیز بھی ہوئے، تو اس سے پہلے مشرک کے بھی تو ہوئے تھے، 70 پیپل ہوئے تھے جب بدر کے، جب اب تمہارے ہو رہے ہیں تو تم کو غم ہو رہا، تکلیف ہو رہا، ان لوگوں کے بھی تو ہوئے تھے عدل بدل۔ اور پھر یہاں بول رہے ہیں کہ اب تمہارے کو ایڈورسٹی ٹچ کر رہی، پریشانیاں ہو رہی تمہارے کو، تو بلیو کرو اللہ تعالیٰ جو بھی تم مارٹرز ہے، جو شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑا بھی غلط نہیں کرنے والا ہے۔ اور اب کیا ہے آگے بتا رہے ہیں کہ ولی یمحص اللہ الذین آمنوا، اب جو اللہ تعالیٰ پیوریفائی کر رہے ہیں بلیورز کو، یہ آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ پیوریفائی کر رہے ہیں اور ڈسٹرائی کر رہے ہیں ڈس بلیورز کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہاں پر ٹیسٹ کر رہے ہیں نا، اس سے کیا ہو رہا، حق اور باطل الگ ہو جا رہا، کہ کون صحیح مسلمان ہے اور کون کیا ہے، ہپوکریٹس ہے، وہ معلوم ہو جا رہا تھا۔ وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو کیا کریں گے، مٹا دیں گے، ڈسٹرائی کریں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھ رہے ہیں کہ جنت میں ایسے ہی انٹر ہو جائیں گے؟ یہ بہت بیوٹیفل آیت ہے۔ ایسے ام حسبتم اور بھی آیتوں میں ایسا مفہوم ہے دوسرے سوروں میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، اللہ کے راستے میں جانے والے، اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ تو یور سیلف تھنکنگ کہ ہاں ہم جنت میں چل جائیں گے، ایسا ازیوم کر لے رہے ہیں تم لوگ، حسب تم۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے،
اب اس سے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا. اب کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ وٹنس کر رہے ہیں. اب دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیم ہے نا 4 times آیا. یہاں پر ون آف دا پلیس ہے. اور ایک بار احمد آیا، 3 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو اب یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسنجر ہے. پہلے کے بھی میسنجرز گزر گئے، ڈیتھ ہو گئی ان کی، اور ان کی بھی ڈیتھ ہو جائیں گی، مارے جائیں گے یا مر جائیں گے. تو کیا تم اپنے دین سے پلٹ جائیں گے؟ اگر تم اپنے ایڑیوں پہ پلٹ جائیں گے تو یہ تم اپنا نقصان کرو گے، اللہ کا کچھ نہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی، مطلب اس سے پہلے بھی قد خلت من قبلی رسول، مطلب پہلے بھی پروفٹس آئے، رسول آئے، چلے گئے. فَأَيَّمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یا تو مر گئے، قتل کیے گئے. ان قلبتم علی عاقبکم. عاقبکم، عاقب کیا ہے؟ ایڑی کو بھی بولتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ون آف دا نیم. تو عاقبکم، تم ایڑیوں سے پلٹ گئے. ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا فسیجزی اللہ شاکرین. تم شاکرین میں سے بنو. تم کیوں ایسا پلٹ جا رہے ہیں؟ Actually what happened in this context کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹل آف احد جو ہوئی تھی اس میں ایک رومر پھیل گیا تھا کہ ڈیتھ ہو گئی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب ان لوگ کیا ہو گئے؟ ایک دم پست ہمت ہو گئے، پریشان ہو گئے. اب بولے کہ نہیں، اب ہم کو فائٹ بیک کرنا ہی نہیں ہے، ہم اب بھاگ جائیں گے یہاں سے. تو they were so like ایک دم سے ان کو تکلیف ہوئی. تو وہ بات بول رہے ہیں کہ دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو کیا تم اپنے ایڑیوں پہ پھر جائیں گے؟ دس از ناٹ لٹرلی ایڑیوں پہ پھر جانا. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کیا اپنے دین سے پھر جائیں گے؟ تم ایسا کریں گے؟ اب دین پہ نہیں چلیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دین پہ چلیں گے، نہیں تو نہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس دنیا میں، تو کیا اب ہم دین پہ نہیں چلیں گے؟ چلیں گے نا. کیونکہ جو بھی یہاں پر دنیا میں آئے ان کو جانا ہے. بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا. مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے. دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے. تو اب کیا ہے؟ صبح کا ایک وقت ہے، ہم کو مرنا ہے، اینجل آف ڈیتھ آئیں گا، لیکن کتنا وقت ہے اس وقت میں ہم کو یوٹیلائز کرنا ہے. پھر اس کے بعد بہت سے نبیوں کے ہم جو بہت سے اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کتنے پروفٹس تھے جو فائٹ کرے، اور اس میں ریلیجس اسکالرز، اور جب ایشورنس یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی افلکشن آ رہا اور تم جب اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں تو اپنے آپ کو جب کمزور فیل کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سبمٹ کر لو اور اللہ کی طرف استقامت کرو، اسٹیڈ فاسٹ ہو جاؤ. پھر آیت نمبر 147 میں بتا رہے ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت ختم عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد فرما. اب یہاں پر دعا کر رہے ہیں ہم لوگ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، معاف کر دو ہمارے گناہ کو، واسرافنا فی امرنا، اور پھر بول رہے ہیں کہ جو بھی ہم سے زیادتی ہو گئی، اسراف ہو گیا، فی امرنا، جو بھی میٹر کے بارے میں، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دو، ونصرنا، اور ہم کو مدد کرو، علی القوم الکافرین، کافروں کے اس میں ہم کو مدد کرو. ہم یہ بہترین دعا ہے، ہم ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ. کافر تو ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو مدد کرے. فاتحم اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا ثواب کی خوب بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المتقین. تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ریوارڈ کریں گے اور آخرت میں بھی. کس کے لیے ہے یہ؟ جو متقین ہے. پھر یا ایھا الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری رائیوں کے بل
क्या ہے यहाँ पर اگر تم ان کی بات مانے تو کیا کریں گے ان کو تمہارے کو ٹرن بیک کر دیں گے تمہارے دین سے پلٹا دیں گے اور تم کیا ہو جائیں گے لوزرز بن جائیں گے سم آف دا ورڈز آر ناٹ کلیئر ان دس تو کیا یہاں پر اس کا مفہوم کیا ہے کہ الذین کفروا یردوکم علی عاقبکم اگر تم ان کے باتیں مان رہی تو پھر کیا ہوگا تم دین سے پلٹ جائیں گے اور تم خسارے میں خاسرین ہو جائیں گے لوزرز بن جائیں گے بل اللہ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین اللہ تعالیٰ ہی مولا ہے اور اللہ ہی ہیلپ کرنے والے ہیں اب آیت نمبر 151 میں بتا رہے ہیں ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دینے گئے تو اب کیا ہوا ایک کاسٹ کر دیے تھے ان کے ہارٹس میں ان کے دل میں جو کافر تھے نا اور ان کے دل میں ایک ڈر ڈال دیا اور پھر بول رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے اور جو کتابیں بھیجے گئے اس کو مانتے نہیں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے فائر ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے کیونکہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب بما اشرکوا تو اللہ تعالیٰ روب ڈالنے والے ہیں اور ان لوگ شرک کر رہے ہیں کس کے ساتھ باللہ اللہ کے ساتھ ما لم ينزل به مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ اتارے اس کے خلاف ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وماواہم نار تو ان کے لیے نار ہے اور بول رہے ہیں کتنا برا ٹھکانہ ہے اور یہ ظالموں کے لیے ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہا کاٹ رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے پشت ہمت مطلب they were losing the courage تو پھر جھگڑنے لگے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری پرومس کو فلفل کروں گا اور جب تم مار رہے تھے دشمنوں کو میرے اذن سے میرے پرمیشن سے کر رہے تھے اور تم تو ہمت لوز کر لیے تھے اور ڈسپیوٹ جب ہو رہا تھا اور جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ ڈسوبے کرے تھے اور اس کے بعد جو تم لوگ اپنی دنیا داری میں لگ گئے اور تم اپنے ڈیزائرز اپنی جو خواہشات ہے اس میں لگ گئے تو اور تم پلٹ گئے اور اسی لیے ڈیفیٹ ہوئی کیونکہ تم ڈسریسپیکٹفل ہوئے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے تو یہاں پر کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں ان کی بات نہیں سن رہے ہیں ڈسریسپیکٹ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ جا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں جب تم ان کی بات ہی نہیں سنے تو تمہارے کو کیسا وکٹری مل سکتی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بول رہے ہیں کہ تم یاد ہے تم کیسا بھاگ رہے تھے تم تو اب یہاں پر آیت نمبر آگے آپ دیکھیے کہ ان لوگ رن اوے کر رہے تھے یاد کرو کہ تم ماؤنٹین پہ چڑھ رہے تھے اور جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے اور تم سن رہے تھے ان کی بات اور غم پہ غم ہوا اور وکٹری نہیں ملی تو اور تم لوگ کیا کرے جو وار بوٹی تھی اس کے لیے بھاگ رہے تھے کتنے انجریز ہوئے کتنے موت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ جانتا تم جو کر رہے ہیں تو ایکچولی ان لوگ کیا کرے بھاگ رہے اور کلائم کر رہے تھے پورے ماؤنٹینز پہ چڑھتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں ڈونٹ ڈو اٹ ایسا مت کرو تم لوگ پیچھے سے پکارنے کے باوجود بھی ڈسٹریس پہ ڈسٹریس کیوں ہوا کیونکہ آپ کی بات نہیں سنے تو اس دنیا میں بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا ہے ایسا نہیں کرنا ہے نہیں تو اپنے کو کیا ہوگا ڈسٹریس ہوگا اور یہاں پر جو ڈسٹریس ہوتا غم ہوتا تکلیف ہوتی اس کے لیے ہم دعا کیا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودین غلبۃ الرجال تو یہ ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے غم تکلیف دکھ یہ سب ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں پھر جو ڈسٹریس ہوا پھر اس کے بعد ہم امن بھیج دیے سکون بھیج دیے اور تمہارے اوپر ایک کیا ہو گیا ڈراؤزینس آ گیا تمہارے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا 154 میں تو اب کیا ہوا تھا ان کے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا تو کیا ہوتا نیند کے بعد سٹریس دور ہوتا تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کو ایک سٹریس میں تھے تو ان کو ایک پاز چاہیے تھا تو ایک ڈیفیکلٹی سے گزر رہے تھے بیٹل آف احد میں تو ان لوگ کیا ہو گئے ڈراؤزینس میں آ کے سو گئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا بہت زیادہ پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ
तुम जो इग्नोरेंस में जो जो चीजें करे, फिर अल्लाह ताला जानता, और अल्लाह ताला हर बात को कंप्लीटली जानने वाला है। और इन लजीना तवल्लो मिनकुम यौम तखा जमान, और जब तुम टर्न बैक हो गए थे, दो आर्मीज मिले थे जब, तो शैतान क्या करा था, तुम्हारे को स्लिप होने के लिए तुम्हारे दिमाग में बातें डाला, और तुम क्या करे, तुम तवल्लो हो गए, तुम मुंह फेर लिए। शैतान क्या करा, तुम्हारे दिमाग में ऐसे गलत बातें डाला और उसके बातों में आ गए। अल्लाह ताला माफ करने वाला है, अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला और बख्शने वाला है। अब फिर यहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू आयत नंबर 156 में बता रहे हैं कि जो लोग ईमान लाए उनकी बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है कि जब तुम्हार को जब ईमान लाए और उन जैसे मत बन जाओ जो डिसबिलीवर्स है, जो उनके अपने भाइयों के बारे में जब उन लोग ट्रैवल करते और फाइट बैक करते, और जब मर जाते या मारे जाते, और रिग्रेट मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला ही जिंदगी देने वाला है और मौत देने वाला है। अल्लाह ताला जानता जो तुम कुछ करते हो। तो क्या है, वॉर में आप तो मरेंगे या मारे जाएंगे, लेकिन अल्लाह की राह में शहीद होना बहुत बड़ा मर्तबा है। अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ, आयत नंबर 157 में, तो अल्लाह की मग़फ़िरत है, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, और ये बेहतर है जो तुम यहाँ पर जमा कर रहे हो। तो यहाँ पर हम जो आयत नंबर 157 में, ये बेहतरीन है, वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम ला मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। देखिए, हम जो भी दुनिया में जमा कर रहे हैं, बोल रहे हैं इससे तुम्हारे लिए बेहतर है। और फिर वाला इन मुत्तुम व कुतिल तुम, अगर समझो कि तुम्हारी डेथ हो गई और तुम्हार को तुम मर गए या तुम्हार को कोई किल कर दिए, तो अल्लाह ताला तुमको जमा करने वाला है। फीमा रहमतन मिन अल्लाह, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मर्सी है। और मैसेंजर को बोल रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा लीनियंट है, क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा सख्त रहते तो इन लोग तुमसे भाग जाते, और अल्लाह माफ करने वाला है, बख्शने वाला है। और तुम इनसे कंसल्ट करो जो भी बातें हैं, और अब दरगुजर करो, माफ करो। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो ये आयत है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल आयत है। फबीमा रहमतम मिनल्लाहि लिंता लहुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिंता मतलब बहुत नरम मिजाज के है, लहुम क्यों है नरम मिजाज के, क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहे हैं वलौ कुंता फज्जन गलीजल क़ल्ब, अगर तुम हार्ड हार्टेड रहते और सख्त दिल रहते हो, लन फद्दू मिन हौलिक, तो लोग तुमसे भाग जाते। किससे भाग जाते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाफ़ु अन्हुम वस्तगफिरु, माफ करो, दरगुजर करो, लहुम वशाविरहुम, शाविर मतलब मशवरा भी करो उनसे, और फिल अमरी जो भी बातें हैं, फ़ैज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाहि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। अब क्या हुआ था, ये जो वॉर हुआ, ये जंग के बातें हुए, डिसरिस्पेक्ट हुए, ओके, जो भी हो गया, उन लोग डिसरिस्पेक्टफुल हुए, गलत बात करे, लेकिन अब फिर उनको ऐसा मत करो कि उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनके साथ मशवरा नहीं कर रहे हैं। मशवरा भी करो, उनको माफ भी कर दो, फॉरगिव और फॉरगेट कर दो, और हमेशा तुम नरमी का मिजाज रखो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं, तो एक नरमी क्या है, हदीस में आता है नरमी जन्नत में लेके जाने वाली है। जो घर में नरमी है उनके लिए अल्लाह एक बेहतरीन आपके लिए क्या है, गुडनेस है। अगर जो घर में नरमी नहीं है, मतलब वो क्या है, जेंटलनेस नहीं है, मतलब वो डिप्राइव हो गए, और वो उनका ठिकाना बुरा है। तो नरमी क्या है, अल्लाह की तरफ से है। सख्ती आप नहीं इख्तियार करना चाहिए, नरमी, क्योंकि इवन दो ही सो जेंटल एंड नरम, फिर भी क्यों यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, क्योंकि आपको याद दहानी करी जा रही है कि ठीक है, उन लोग जो भी डिसरिस्पेक्ट करे, जो भी गलत करे, लेट इट बी, लेकिन फॉरगिव कर दो, फॉरगेट करो, और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि दिल बड़ा करो, क्योंकि एक जो दीन का दाई है ना, उसका दिल बहुत मजबूत रहना पड़ता। और इन यंसुरकुम, और अल्लाह ताला ही तुमको मदद करने वाला, यंसुरकुम करने वाला है। अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर ओवरकम हो रही और तुम्हारे ऊपर कुछ करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला तुमको मदद करेगा। और सारे बिलीवर्स को बोल रहे हैं, तुम अपने पूरा भरोसा अल्लाह पे करो। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम युज़लमून, लेकिन उससे पहले बता रहे हैं कि तुम क्या करो, सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन, इधर
मिन बादी व अलल्लाहि फल यतवक्किलिल मोमिनीन, तुम पूरा कंप्लीट तवक्कुल करो। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि नामुमकिन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खयानत हो जाए। हर खयानत करने वाले खयानत के लिए हुई क़यामत के दिन हाजिर होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कोई भी चीज़ भी अब जो है ना अनफेथफुली, यहाँ पर वॉर बूटी की बात हो रही। अगर तुम जो माले गनीमत है उसमें बिट्रे मत करो। और यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिक और अमीन थे प्रॉफिटहुड आने से पहले। तो यहाँ पर बताया जा रहा कि कोई भी प्रॉफिट है ना वो अनफेथफुल नहीं थे, कोई भी अमानत में खयानत नहीं करते थे, और वॉर बूटी में तो बिल्कुल भी नहीं, ना किसी को धोखा देते थे, ना अनलॉफुल कोई चीज़ खाते थे। और अल्लाह ताला पूछने वाला है, इहाता करने वाला है, और ये फुल्ली कंपनसेट करने वाला है। मतलब अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉर बूटी की कुछ चीज़ें लेके रख रहे हैं, नहीं, वो अमानत में खयानत कभी भी नहीं करते। और सहाबा इकराम को भी तरदीद की जा रही है कि नहीं, वॉर बूटी में से कोई चीज़ भी, एक छोटी चीज़ भी ले लिए। एक हदीस में आता कि कोई एक सहाबा वॉर बूटी में से एक छोटी सी चीज़ ले लेते और वो उसके वजह से उन्हें जहन्नुम जाते, क्योंकि अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। इवन हम जॉब भी कर रहे हैं, जो चीज़ हम पूछ के लिए वो ले सकते हैं, लेकिन बगैर पूछे वैसा नहीं करना है, वो भी अमानत में खयानत है। और अल्लाह ताला ही प्यूरिफाई करने वाला है। फ़मिन इत्तबा रिदवानुल्लाह कमन, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं क्या बस वो शख्स जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहा है, मतलब प्लेजर ऑफ अल्लाह के लिए कोई काम कर रहे हैं, और जो अल्लाह ताला को एंग्री कर रहे हैं, और उनका ठिकाना क्या रहेगा। अल्लाह ताला बोल रहे हैं जो मेरे को गुस्सा दिला रहे हैं और मेरे हुक्म को नहीं मान रहे, उनका ठिकाना बहुत बुरा है। फिर उसके बाद बता रहे हैं अल्लाह ताला के पास इनके अलग-अलग दर्जे हैं, और उनके तमाम आमाल को अल्लाह, जो भी इन लोग कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला देख रहा है इनके अमल जो भी है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह ताला इल्म रखता है। फिर उसके बाद बेशक मुसलमान पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इन्हीं में से एक रसूल है। तब क्या है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मन्नल्लाहु मतलब अल्लाह ताला एक एहसान करे मुसलमानों पे। क्या, इस बासा फीहिम रसूलुन, हम में रसूल भेजे, मिन अनफुसिहिम। अब फिर यहाँ पर भी वो चीजें बयान की जा रही कि रसूल क्या क्या करते थे। यतलु अलैहिम आयातिहिम, मतलब आयतें पढ़ के सुनाते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उनका बताया जा रहा है कि वो आयतें पढ़ के सुनाते थे। ये मफ़हूम और भी सूरतों में, सूरह जुमा में भी है, और कल के पारे में भी हम देख चुके। वयुज़क्कीहिम, वो तज़किया करते हैं, तज़किया माल, तज़किया नफ्स। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, वो किताब का इल्म देते, वल हिकमा, और हिकमत सिखाते। मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, इससे पहले तुम लोग खुली गुमराही में थे। कब? इस्लाम आने से पहले। अग अगर तुम डिस्ट्रेस में हैं, और क्योंकि क्या हुआ था बैटल और ओहद में, एक के बाद एक डिस्ट्रेस आ रहा था। तो जब एनिमी थे जो बैटल ऑफ बदर में, उनको ट्वाइस दिख रहे थे, और फिर यहाँ पर क्या हुआ था, अदर वे अराउंड हो गया, उन लोग लूज कर दिए क्योंकि उन लोग माने नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। तो अल्लाह ताला जानने वाला है, अल्लाह ताला इहाता करने वाला है। अच्छा, अब जब तुम में से कुछ दिन, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर जो 2 आर्मीज़ है वो मिले, वो अल्लाह के परमिशन से मिले, और अल्लाह ताला चाह रहा था कि बता दे कि सच्चे मोमिन कौन है। और फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं कि मुनाफिक जो है ना, वो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि हिपोक्रेट कौन है। और जब उनको अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए बताते ना कि अल्लाह के रास्ते में जंग करो, तो उन लोग डिसबिलीव करते, उन लोग नहीं मानते, क्योंकि उनके दिलों में मसला है, बीमारी है, और वो जो छुपा रहे हैं अल्लाह ताला खूब जानता है। एक्चुअली ये जो जंग हुई थी उसमें मालूम हो गया कौन पक्के मुनाफिक और कौन सही है। जब इन लोग बोलते, जो घर में बैठे हुए थे ना, तो बोलते कि इन लोग ये बात माने, और अगर हमारी बात सुन लेते ना तो इन लोग नहीं मारे जाते, और इनका इनका डेथ नहीं होती। अगर तुम तो मतलब ये बातें गलत गलत बातें हिपोक्रेट्स डाल रहे हैं। देखो, मौत आना है तो किसी हाल जंग पे जाएंगे तो भी मौत आएंगी, नहीं भी जाएंगे। तो अगर इन लोग समझ रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में मर गए
تو یہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، تم یہ مت سمجھو کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، تم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو مر گئے امواتن وہ مردہ ہے، نہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا۔ تو ان لوگ چرین پرن کے جیسا رزق بھی ملتا، ان لوگ برزخ میں جب چلے جاتے تو ایکچولی ان کو خندلوں کے جیسا، مطلب برڈز کے جیسا ان کو کھانا بھی مل رہا، کس کو؟ شہید کا مرتبہ بتا رہے، اور پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ریجوائسنگ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ خوشخبری ہے کس کے لیے؟ جو مارٹرڈ ہو گئے، جو شہید ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا ڈر، اور پھر ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ لیکن جب شہید ہوتے جو اللہ کے لیے کرتے، اس میں بھی ایک حدیث آتی، اگر آپ دکھانے کے لیے کوئی نیکی کر رہے، چاہے شہادت کی بات ہو یا کوئی دین کے کام کی بات ہو کہ اچھا میں فیمس ہو جو میں یہ کروں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی دے دیتے اور آخرت میں بولتے اب جیسا شہید آتا، بولتا کہ میں تو شہید تھا، مجھے تو فرگیونیس مل جائیں گی، بولتے کہ نہیں، تم اس لیے شہید ہوئے تھے، تم شہید کہلانے کے لیے شہید ہوئے تھے۔ تو ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے تو چھپا چھپا کے کرنا چاہیے۔ ایک نیکی، جیسا کہ میں صحابہ اکرام کی بات بتاؤں کہ ایک شخص لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا، تو عمر خطاب آپ کو معلوم ہے کیسے جلالی اور غصے میں آ جاتے تھے، اور کوئی بھی بات نہ منہ میں نہیں رکھ سکتے تھے، فوراً سے بول دیتے تھے، بہت ہی ان کا دل صاف تھا اور ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے۔ تو وہ شخص نے کچھ نہیں کہا، کہا کہ وہ میرا سیدھا ہاتھ ایک بہترین کام میں ہے، بٹ لیٹر آن جب وہ ویریفائی کرتے کہ کیا بات ہے بھائی، انہوں کیوں لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے تھے بولنے کے باوجود بھی، تو معلوم ہوتا کہ ان کا رائٹ ہینڈ شہید ہو گیا تھا۔ تو اتنے ڈرتے تھے صحابہ اکرام کہ اپنے گڈ ڈیڈز کر کے بھی چھپاتے تھے۔ تو آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ کوئی نیکی کا عمل کر رہے ہیں تو وہ لوگ چھپا لے رہے ہیں، بتا رہے بھی نہیں کسی کو کہ ہم یہ نیکی کریں، کیونکہ لوگوں میں ایک حریص رہتے، ایک ان کو رہتا کہ نہیں ہم یہ بات نہیں بتانا ہے۔ الذین استجابوا للہ ورسول، جو بلیورز ہے، ریسپونڈ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اور میسنجر، اور پھر اس کے بعد جو انجری ہوئی تھی، ایک کے بعد ایک انجری ہوئی تھی یہاں پر، الذین استجابوا للہ ورسول من بعد ما اصابہم قرح، مطلب وونڈیڈ ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے ان لوگ، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، تو اب جو کیا ہے، جو ہپوکریٹس ہے ان لوگ بول رہے ہیں بے شک جو لوگ گیدر ہوئے ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، تو ان کے ایمان میں کیا ہوا؟ انکریز ہوتے گیا، اور اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتا ہے۔ ایون تو ہپوکریٹس جو باتیں کر رہے تھے پھر بھی ان کا جو ایمان جو ہے انکریز ہی ہو جا رہا تھا، اور پھر فن قلیبو، جو ریٹرن ہو گئے، جو اللہ تعالیٰ کا فیور ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جو ہارم ان کے لیے ایک جو تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی پہنچیں گی، اللہ تعالیٰ ہر چیز فضل دینے والا ہے، تو کوئی بھی پریشانی تکلیف ہو اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے۔ ان ذالکم الشیطان، اور شیطان کیا ہے؟ وہ تمہارے کو ڈراتا اور بولتا کہ یہ چیز، تو بول رہے ہیں کہ مت ڈرو، تم تو بلیورز ہے، تم ایمان والے ہے، اور بول رہے ہیں کہ تم گریف مت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اور یہ جو ڈس بلیورس ہے بے شک تم کو یہ لوگ ہارم نہیں کر سکتے، تمہارے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی ہے، اور ان کو بہت بڑی پنشمنٹ ملنے والی ہے۔ ان الذین اشتروا، اور جو لوگ پرچیز کر لیے، بائی کر لیے ڈس بلیف، کس کے بدلے؟ ایمان کے بدلے ڈس بلیف بائی کر لے، تو ان کے لیے کچھ بھی ان لوگ ہارم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، واللہ عذاب علیم، علیم کیا ہے؟ پینفل، تکلیف دے۔ اور پھر آگے بتا رہے ہیں جو ڈس بلیورز ہے ان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا جو ٹائم ہے یہ انجوائمنٹ ہے، یہ تمہارے لیے بیٹر ہے، نہیں، ہم تو ایک رسی دراز کر رہے ہیں ان کے لیے، اور ان لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گناہوں میں انکریز ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے صرف اور صرف ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انما نملی لہم لی یزدادو اسمن، یزدادو مطلب زیادہ کرنا، اسمن مطلب گناہوں میں، ہم تم کو نملی کیوں دے رہے ہیں؟ ہم ٹائم سپین، تاکہ تم اور گناہ کرو، کیونکہ جب گناہوں میں انسان ملوث ہو جاتا نا، اس میں رچ بس جاتے گناہ،
तो उसमें से उन्हें निकलता ही नहीं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ठीक है, वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और तुम्हारे को ह्यूमिलेटिंग पनिशमेंट मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर क्या करें, उन लोगों का मजाक उड़ाना, ये वही चीज रहता था। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम्हारे बिलीवर्स को ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि जो खबीस है और तय्यब है दोनों को अलग कर दे। और अल्लाह ताला जानता जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला जो अपने मैसेंजर को पसंद करता, चूज करता, और जो अल्लाह पे बिलीव करते और मैसेंजर की बात, रसूल की बात मानते, तो उनके लिए बोल रहे हैं कि तुम अल्लाह और रसूल की बात मानो, तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। अब यहाँ पर देखिए, अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं ये क्यों करा, ताकि खबीस मिनत तय्यब, खबीस से तय्यब दोनों को डिस्टिंग्विश करो। क्योंकि मुनाफिक इस कदर छुपा के अपना रख रहे थे राज, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इनोसेंट थे कि वो कोई बात भी जो बोलते ना, अपरेंटली जो बोल रहे हैं उस पे यकीन कर लेते। एक मोमिन इसी तरह होता। अब तुम इतने ग्रीडी मत हो जाओ, अल्लाह जो तुमको दिया ये अल्लाह का फजल है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो जो वर्ड्स क्या है कि उनकी जो गर्दन अल्लाह ताला पकड़ लिया, और आखिरत में अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला के खजाने हैं जमीन और आसमान के, और अल्लाह सब कुछ जानता है जो तुम करते हो। यकीनन अल्लाह ताला ने उन लोगों को कुल भी सुन लिया जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फ़कीर है। अब इन लोग क्या बोल रहे थे, अच्छा ये अल्लाह के रास्ते में क्यों देना है, क्यों अल्लाह ताला क्या फ़कीर है। और यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट्स कौन देते थे, अहले किताब, जूस की बात हो रही, तो बोल रहे हैं अल्लाह ताला पुअर है क्या, तो अल्लाह ताला तो बहुत गनी है। और जो भी इन लोग कर रहे हैं, किलिंग कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट्स को किल कर देते, नाहक किल करते थे, तो बोल रहे हैं तुम्हारे लिए ब्लेजिंग फायर की पनिशमेंट है। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन, ये लोग बोलते हैं कि अल्लाह ताला फकीर है, व नहनु अगनिया, तो अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, नहनु मतलब मैं, हम, नहनु अगनिया, अगनिया गनी की जमा है, बोल रहे हैं कि मैं गनी हूँ, एनरिच हूँ। सनक्तुब, मैं लिख रहा हूँ, मा कालू, जो तुम कह रहे ना, वक़तलुहुमुल अंबिया, और तुम अंबिया को तुम कत्ल कर रहे बिगैरी हक, विदाउट एनी रीजन, वतक़ूलु ज़ूक़ुल अज़ाबुल हरीक़, अब तुम ये पनिशमेंट, ये जलने वाला अजाब तुम्हारे लिए बचे हुआ है। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, अब बोल रहे हैं ये जो तुम्हारे हाथ आगे भेजे ना अल्लाह ताला, उसका पूरा इहाता लेने वाला है। वन अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ पूरा मुकम्मल वो करेंगे, थोड़ा भी जुल्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला अदर वे राउंड बोल रहे हैं, मतलब तुम्हारे को पनिशमेंट मिलेंगी, पूरी अच्छी तरह पनिशमेंट मिलेंगी। और ये लोग है जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि किसी रसूल को ना मानना जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी ना लाए जिसे आग खा जाए। आप कह दीजिए कि अगर सच्चे हुए तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो रसूल दीगर मौजे के साथ लाए भी, तो क्या वो फिर तुमने उन्हें क्यों मार दिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इन लोग क्या बोल रहे हैं, अनदर एक मौजज़ा चाहिए इन लोगों को, डिसबिलीवर्स को। बोल रहे हैं कि एक आग का गोला आना और वो क्या करना, वो पूरा फायर कंज्यूम कर लेना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे हैं अच्छा, इससे पहले तो इतने सारे प्रॉफिट्स मैसेंजर्स आए और तुमको मौजज़े भी बताए, तो फिर उन लोगों को क्यों नाहक किल कर दिए, उनको क्यों मार दिए तुम। और तो फिर ये डिनाई कर देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं कि ये मैसेंजर्स को पहले भी डिनाई करे थे, हालांकि उन लोग क्लियर प्रूफ लाए थे, क्लियर ऑर्डिनेंस लाए थे, और ये सारी क्लियर बात आ गई थी। फ़इन्न कज़्ज़बू का, कज़्ज़बू का मतलब झुटला दिए, फ़क़द कुज़्ज़िबा, इससे पहले भी झुटलाए थे, रुसूलन मिन क़ब्लिका, इससे पहले के, जाऊका बिल बय्यिनात, क्लियर आयतें आगे, बय्यिनात, व ज़ुबुर, ज़ुबुर भी आया था, वल किताबिल मुनीर, मुनीर नाम भी रखते हैं, मुनीर मतलब नूर से है, मतलब रोशन दलीलें आ गए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौ उजूरकुम, जो तुम करके आए उसका अजर मिलेगा। कम यौमल क़ियामा, तो बोल रहे हैं उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो आग से निकाले, व उदखिलल जन्ना, तो यहाँ पर आग से निकाले और जन्नत में दाखिल करे, फ़क़द फ़ाज़ा,
اور ان کے لیے کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ حیات دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور، یہ ٹیمپرری ہے۔ جیسا ہم تھوڑی دیر کے لیے کہیں جا کے آتے نا، ویسی بات ہے یہ۔ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ آیت نمبر 186، لا تبلون، لام تاکید، نون مشدد تاکید، دو تاکیدیں ہیں کہ کیسا بھی تمہاری بلا یبلو سے ہے، آزمائش ہوں گی۔ فی اموالکم، مال سے آزمائش ہوں گی، وانفسکم، تمہارے نفسوں میں آزمائش ہوگی۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس سے پہلے جو سنے، جو کتاب کیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ بیچ دیے، اذًا کثیرا، اور یہ کتنا برا ہے، تکلیف دہ ہے، وَأَن تَصْبِرُوا، تو بول رہے ہیں کہ اب تم وَإِن تَصْبِرُوا، اب تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ سارے امور، سارے جو ڈٹرمنیشن ہے، یہ میٹرز ہے، اللہ تعالیٰ جانتا۔ بار بار صبر کی بات کیوں ہو رہی؟ ہر چیز کے لیے صبر کی تھی، صبر چاہیے۔ اب یہ کلاس میں بیٹھنے کے لیے صبر چاہیے، جس کو صبر نہیں ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ تھوڑی دیر بھی نہیں سن سکتا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے کووننٹ لیا، جو بک ہے اسکرپچر میں بتا رہے ہیں کہ پروفٹس پیپل، اور جو لوگ چھپا رہے تھے، پیپل آف بک کی بات ہو رہی، اور یہ اپنی کتاب کو کیا ہے؟ پیچھے پھینک دیے، اور چھوٹی سی پرائز کے لیے اس کو خرید لیے یا بیچ دیے۔ کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ جو ان لوگ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر کوئی چیز بھی ان لوگ سمجھ رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ، تم کیا سمجھ رہے ہیں؟ تم مطلب خوش ہو رہے ہیں، ریجوائز کر رہے ہیں، اور یہاں پر بتایا جا رہا بیما آتو، اور یہاں پر وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہے اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف ہو۔ آپ انہیں عذاب کے چکائیے، سمجھیے کہ یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر، کیا یاد دہانی کی جا رہی ہے؟ جو چیز ان لوگ نہیں کرے اس کی بھی تعریف لینا چاہ رہے ہیں، مطلب وہ کام کرے ہی نہیں لیکن اس کی تعریف لینا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے عذاب ہے، علیم ہے۔ تو یہ سورۃ الصف میں بھی آتا، لما تقولون ما لا تفعلون، تو یہاں پر جو چیز تم کہتے ہو اور وہ کرتے نہیں، وہاں پر وہ بات آئی۔ تو اور یہاں پر کیا بات آئی کہ جو چیز تم نہیں کرے اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ عذاب علیم ہے۔ اگر ہم کوئی چیز نہیں کرے، اگر آپ کو کریڈٹ بھی دے رہے ہیں کوئی اچھا فلاں چیز، آپ کلیئرلی بتا دینا چاہیے نہیں، اس میں میرا لینا دینا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہاں پر زمین اور آسمان سب اللہ کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات، اب یہ آخری آیتیں ہیں سورۃ آل عمران کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو اپنے آنکھوں کو ملتے ہوئے یہ آیتیں پڑھتے تھے، اور یہ ان کا معمول تھا۔ تو آپ جب عادت ہے تہجد میں اٹھنے کی تو آپ ضرور کوشش کرنا کہ یہ آیتیں پڑھیں، اور یہ آیتوں پہ غور و فکر بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض باختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین آسمان کا بنانے والا اور رات اور دن کو چینج میں تبدیلی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سمجھنے والا وہی ہے جو عقل سے کام لے۔ پھر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو، کروٹ ہو کے یاد کرو، ہر وقت یاد کرو، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ پیدا کیا، سبحانک فقینا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہم کو آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ ربنا انک من تدخل النار، اور ہمارے پالنے والے ہمارے رب، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ پھر آگے بتا رہے ہیں ربنا اننا، اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والے کی، مطلب کوئی آواز جو زور سے بولتے، با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگ اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرمائیے اور ہماری برائی ہم سے دور کر دیجیے، ہمارے موت
नेकों के कारों के साथ हो। क्या बोल रहे हैं कि कफिर अन्ना सय्यातिकुम व तवफ़्फ़ना माल अबरार, हम अबरार में शामिल हो। ये बेहतरीन दुआ है, अगर मेमोराइज भी कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर रब्बना आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। अल्लाह ताला ही है जो हमको हर चीज़ का देने वाला, पालने वाला। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला की प्रेज़ हो रही, अल्लाह की हम्दो सना हो रही और हर चीज़ का अल्लाह ताला देने वाला है। फिर आयत नंबर यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला बार-बार इसमें बता रहे हैं कि तुम दिन-रात को वो करो, अल्लाह को मानो, अल्लाह ताला सब चीज़ जानता, अल्लाह ताला सब इहाता करने वाला है और ये मताइलहीन है और दोज़ख के अज़ाब से बचाओ। और जो अल्लाह पे यकीन रखते, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनके लिए जन्नात है, वो हमेशा रहेंगे, उसमें नहरें बहती होंगी। और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि यकीनन अहले किताब में से बाज़ ऐसे भी है जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया है उनकी जानिब जो नाजिल हुआ उस पर भी। तो यहाँ पर उनकी बात हो रही। फिर उसके बाद बता रहे हैं आयत नंबर 200 बहुत इंपॉर्टेंट है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू व साबिरू व राबितू। तो यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दिल को कंसोल किया जा रहा कि ए ईमान वालो, तुम साबित कदम रहो और एक दूसरे को थामे रखो और जिहाद के लिए तैयार रहो और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम जो अल्लाह ताला चाहता है उसमें सक्सेसफुल हो। अल्लाहु लअल्लकुम तुफलिहून। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुखातिब है और सब्र करने के बारे में और राबितू, अपने आप को बांध लो। अब यहाँ पर शुरू होती है सूरतुन निसा। सूरतुन निसा, यहाँ पर निसा मतलब औरतों के लिए। अल्लाह ताला औरतों को इतना बड़ा मुकाम दिए कि एक सूरत है, सूरतुल इंसान बोल के भी है, लेकिन सूरतुल मतलब आदमी के ऊपर कोई ऐसी सूरत नहीं है। औरतों को इतना ज़्यादा जो इस्लाम में जितना मर्तबा मिला ना कहीं पर नहीं मिला। और बहुत सारी औरतें कन्वर्ट क्यों होते, इस्लाम क्यों लाते? क्योंकि उनको अच्छा दिखता कि इस्लाम में उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और ये जो शुरू की आयतें हैं ना, ये निकाह के खुतबे में भी पढ़ी जाती है, क्योंकि जो औरत और मर्द का जो तक़लीद हुई, कैसा बनाएँ, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई। सूरतुन निसा मतलब औरत के बारे में है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम। अब यहाँ पर जब शुरू हो रहा है सब अन्नास से मुखातिब है, सारे लोगों से मुखातिब है। इत्तक़ू रब्बकुम, तुम अल्लाह से डरो। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, मिन नफ्सी वाहिदा, एक नफ्स से। किससे पैदा करे? आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से। उनके हमारे कौन है, अगर हम पीछे अपना जनरेशन देखें, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से अपन आए दुनिया में। वाहिदतुम व खल्क़ा मिनहा ज़ौजहा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला पेयर्स बनाए, वबस्सा मिनहा, और फैला दी, रिजालन कसीरन व निसा, रिजालन आदमियां भी है, कसीरन निसा भी है, औरतें भी है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लजी तसाअलूना, तुमसे सवाल किया जाएगा, बिही वल अरहाम, जो तुम्हारे पेट में है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह ताला निगहबान है। फिर उसके बाद यहाँ पर यतीम के बारे में बात आती। वल आतो यतामा। अब ये चीजें क्यों हुए थे, ये सूर्य के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बैटल ऑफ ओहद में क्या हुआ था, बहुत सारे शहीद हो गए थे। अब बहुत सारे औरतें क्या हो गए थे, बेवा हो गए थे। अब बेवा हो गए तो अब आप समझिए, तो अब किससे शादी करेंगे? तो यहाँ पर जो शादी के बारे में आता ना, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन तुम अदल और इंसाफ करना है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं बोले कि तुम 4 ही शादी कर लो। अल्लाह ताला बोले अगर तुम ना कर सको तो 1 ही। तो आई विल रीड दैट आया क्लियरली, क्योंकि बहुत सारे लोग वो आयत पे वो करते, लेकिन अक्सर लोग क्या करते, 2 शादी करते, 4 शादी करते, लेकिन एक को पूरा इंसाफ करते और दूसरों को ऐसी मुअल्लक़ लटके हुआ छोड़ देते। तो ऐसे लोग आखिरत में आधे धड़ से उठाए जाएँगे, क्योंकि जब आप शादी करें सबका हक अदा करना है, सबके साथ अदल और इंसाफ करना है। वआतुल यतामा अमवालहुम, और यतीमों को उनके माल दो और पाक और हलाल चीज़ों के बदले नापाक और हराम चीज़ों ना लो, और अपने मालून के साथ उनके माल मिलाकर खा ना जाओ। ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अब यहाँ पर क्या है, यतीम का बाप केयर टेकर है समझिए। तो ततबद्दल अल खबीसा,
खबीज़ और तय्यब मत मिला दो, मतलब कि आपके पास कोई ऐसी बैड चीज़ है उनके पैसों में मिला के आप समझ रहे हैं कि चलो मैं खा लूँगा। वला ताकुलू, तुम मत खाओ अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, उनके माल अपने माल मिला के, इन्नहु काना हुबन कबीरा, अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। व इन खिफ्तुम, और फिर बोल रहे हैं अगर तुम डरो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना कर सकोगे, लिसन टू दिस केयरफुली, ठीक है। अला तुकसीतु फिल यतामा फन की हो माताबा लकुम मिन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अब यही वो आयत है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है कि 4 शादियों के बारे में। यस ऑफ कोर्स यहाँ पर 4 शादियों की बात हो रही है, लेकिन लुक एट द आया क्लियरली, तो बता रहे हैं कि तुम अगर डरो कि यतीम लड़कियों के साथ निकाह करके तुम इंसाफ ना कर सकोगे, और औरतों में से आई एम सो सॉरी, पता नहीं है, औरतों में से यहाँ पर बताया जा रहा कि जब तुम निकाह करो और यहाँ पर वो समझो कि यतीम है, यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना कर सकोगे, तो औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तो उनमें से निकाह कर लो, 2, 3, 4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकेंगे, बराबरी ना कर सकने का खौफ हो, तो एक ही काफी है तुम्हारी मिल्कियत, और एक स्लेव गर्ल तुम्हारे लिए, स्लेव औरत बेहतर है तुम्हारे लिए। और एक तरफ झुक ना, एक तरफ मत झुक जाओ। तो यहाँ पर लुक एट दिस आया, मैं अरबिक टेक्स्ट भी बता दूंगी। फन की हूँ मताब अलैकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, ठीक है, तुम्हारे को ये एक अलायंस है आदमी को कि तुम एक से ज्यादा शादी करो, 4 तक। वरुबा इन खिफ, तुम अगर तुम डरो, अला तादिलू, अल्लाह तादिलू, अगर तुम अदल नहीं कर सकते, फवाहिदुन, फवाहिदतन, एक ही करो, औ मा मलकत ऐमानुकुम, यानी तो स्लेव गर्ल से कर लो, ज़ालिका अदना अल्ला ताऊलू। तो क्या है वाहिदा, ये आंसर कर लीजिए। ये बताया गया कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक पे। आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स यही बोलते कि नहीं, एक को ही, मतलब उसको फुलफिल करने में ही इट नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड करेज, दूसरी तो मुश्किल है, तीसरी तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए, सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं होते। जो आपका मामूल था, आप सब वाइफ्स के साथ अदल इंसाफ करते थे, और आखिरी वक्त भी जब उन लोग बोले कि नहीं, हमारी परमिशन है, आप आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास रह सकते, तो दैट इज द टाइम ही स्पेंड ओवर देयर, वरना नहीं। और फिर यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि जब तुम वुमेन को जो भी ब्राइडल गिफ्ट मेहर दे दे, और जो भी विलिंगली दो, जो भी है, फिर उसके बाद अच्छे से आ, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, और औरतों को इनके मेहर राजी खुशी दे दो, बाहे अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ मेहर छोड़ दे, तो इसे शौक से खुश होकर खा खा पियो। मतलब ऐसा नहीं कि एनफोर्स कर रहे हैं कि नहीं मेरे को ये मेहर नहीं, तुम माफ कर दो, ऐसा नहीं करो। वला तू सुफहा, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेअकल लोगों को अपने माल ना दे। तो जिस माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मतलब जो बेअकल, मतलब ऐसे जो वीक माइंडेड है, उनको प्रॉपर्टी मत वो कर दो, क्योंकि उनके लिए मुश्किल है। और अल्लाह ताला जो भी तुमको दे रहा, कपड़ा, चीज, अच्छे से उनसे बात करो और उनके साथ काइंडनेस करो। फिर आगे फरमा रहे हैं, सूरत निसा कर रहे हैं हम, और जो ऑर्फन्स है, उनकी जो एबिलिटी है, अगर उनकी मैरिजेबल एज है, और तुम समझ रहे हैं कि उनका साउंड है, तो उनकी प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी को ऐसी खा लो मत एक्सेसिवली, इसराफ पने से। और जब उन बड़े हुए तो उनको सिर्फ एक गार्डियन बन के रहो, जो भी चीजें हैं उनको वापस दे दो, और ऐसा नहीं कि पूरा खुद ही खा ले रहे हैं, ऐसा नहीं करो। क्योंकि पहले क्या होता था, जब औरत बेवा होती थी ना, शादी भी इसलिए करते थे क्या, ताकि उसकी प्रॉपर्टी ले लेने, और
جو یتیم ہے اس کے ساتھ بھی بہت ہی وہ زیادتی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ وٹنس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سفیشینٹ ہے، تمہارے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ، اب بول رہے ہیں کہ جو آدمی کے لیے جو شیئر ہے، پھر پیرنٹس کے لیے ہے، کلوز ریلیٹیوز کے لیے، عورتوں کے لیے ہے، پیرنٹس ان کے اور پیرنٹس کے لیے، کلوز ریلیٹیوز کے لیے، جو بھی ہے تمہارے لیے ایک شیئر ہے، ایک پورشن ہے تمہارے لیے۔ اور پھر بول رہے ہیں جب تقسیم کے وقت غربت دار اور یتیم اور مسکین آ جائے، اب سمجھو کہ آپ تقسیم ہو رہی جائیداد کی اور کوئی لوگ وہاں پر موجود ہے، تو ان کو بھی تھوڑا دے دو، کیونکہ ان کو فیل بیڈ ہوگا، اچھا نہیں لگے گا۔ اور پھر آیت نمبر 9 میں بتا رہے ہیں جو بھی ان کے گارڈینس ہے انہوں انجسٹس نہیں کرنا، اور جو بھی ان کے اگر چھوٹے بچے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کر کے کوئی چیز ان اپروپریٹ چیز سے کھا لے رہی ان کا مال، ایسا مت کرو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بول رہے ہیں کہ تم ایسی یتیم کا مال مت کھا لو ظلمن، ظلم کے طریقے سے، انما یاکلون فی بطونہم، جو تم کھا رہے نا اپنے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں، نارن، آگ بھر رہے ہیں، فَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور تم اسی میں جلیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ احکامات دے رہے ہیں کہ نہیں، تم اننیسیسری یہ مال کو زبردستی کسی کا مال ناحق مت کھا لو۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ تمہارے جو چلڈرن ہے، میل ہے تو ان کا کیا شیئر ہے، 2 فیمیلز کا کتنا ہے، پھر ڈاٹرز کا 2 اور مور ہے، اور 2/3 ہے اپنا کس کا فار دیم، اور پھر اس کے بعد اگر ان کے پاس ایک بچہ ہے تو کتنا ہے، 2 بچوں کا کتنا ہے، پیرنٹس کا کتنا ہے، پیرنٹس کا 6 ہے، پھر اگر ان کے اگر ان کے چلڈرن کے لیے ہے، اگر ان کے چلڈرن نہیں ہے، ان کے پیرنٹس نہیں ہے، کوئی بھی انہیرٹ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ان کے مدر کے لیے 1/3 ہے، اور ان کے بھائی ہے اور سسٹر ہے تو پھر مدر کے لیے 6 ہے۔ پھر یہ کیا ہے، یہ جائیداد کی تقسیم ہے، اور پیرنٹس اور ان کے چلڈرن، اور یہ کیا ہے تمہارے لیے فائدے مند ہے، یہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا فائدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر جو تمہارے وائفس کو تم چھوڑ رہے ہیں اور ان کے کوئی بچے نہیں ہیں، اور اگر بچے ہیں تو 1/4 دے دو، اور اگر ان کے اندر بیکویسٹ کر رہے ہیں، مطلب جائیداد کا جو بٹوارا کر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی قرض ہے اور تمہاری وائف کے لیے 1/4 دو، پھر ان کے کوئی چلڈرن نہیں ہے، پھر اس کے چائلڈ کے لیے پھر 8th حصہ ہوگا۔ تو یہ ساری جو جائیداد کی بٹوارا ہے نا، it takes longer time to explain. I'm just reading the translation. اور یہ لمٹس ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی لمٹس ہے، باؤنڈری ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو گارڈنس ہے ان کے لیے جو جنت ہے اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہے، اور یہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، کیونکہ یہ چیز کیا ہے کی تھی، اللہ اور رسول کو ماننا، اللہ کے بعد رسول کی اطاعت کرنا، تبھی یہ جنات ہے اور جس میں نہریں بہتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کی مقرر حدوں سے آگے نکلے، اسے وہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور رسوا کن عذاب ہے۔ دیکھو اللہ اور رسول کو ماننے کا کیا ملا اینڈ ریزلٹ، کہ جنات ملے، گارڈنز ملے، واٹر سٹریمز ملے، لیکن جو نہیں مان رہے ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ خالی یدخلہ نارن، ان کو آگ میں ڈال دو، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُمْ عذاب مہین، اور وہ ہیوملیٹنگ پنشمنٹ رہیں گی۔ اور پھر یہاں پر بتا رہے ہیں اگر کوئی ان لافل کام کرے، کوئی آپ کی وائف سمجھیے کہ آؤٹ آف ویڈ لاک کسی کے ساتھ زناکاری، بدکاری، کوئی غلط کام کرے، تو ان کے لیے 4 وٹنسز چاہیے کہ انہوں گلٹی ہے، اور پھر اس کو وہ عورت کو گھر میں ہی رکھو تھوڑے دن، مطلب اس کو جب تک کہ وہ سدھر نہ جائے، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تو یہ عورت کے بارے میں، لیکن دیکھیے 4 گواہ ایسے ہی نہیں، اچھا وہ گھر میں نہیں تھی، ایسا ہوا ویسا نہیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پکڑیں گا۔ یہ زناکاری بدکاری کے بہت بڑے احکامات ہیں، بعض اوقات تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں رہتا کہ کوئی عورت کے سمجھے کہ 4 بھائیاں ہیں، تو لوگ غلط سمجھتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ آ رہی، کبھی ایسا نہیں، 4 گواہ چاہیے، کسی کے اوپر ایسے ہی الزام نہیں لگانا ہے، اور 4 گواہ بھی کیسا چاہیے، سورہ نور میں آتا آئی وٹنس کرے ہوئے، تو آپ سوچئے اتنی خراب چیز کوئی آئی وٹنس کرنے کے لیے کوئی مشکل ہے، تو یہ چیزوں سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔
लेकिन ऐसी औरत को कन्फाइंड करो, घर में ही रखो। फिर रिपेंटेंस क्या है? अल्लाह की तरफ से जो भी गलत करे, इग्नोरेंस में, केयरलेसनेस में, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं माफी मांग लो। अल्लाह ताला माफ करने वाला है। अल्लाह ताला बहुत अलीम है और हकीम है। दो सिफत अल्लाह ताला की यहाँ पर है। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि अगर तुम रिपेंटेंस तुम्हारी नहीं कबूल होंगी, क्योंकि अगर तुम वही गलत कामों में रहेंगे, गलत चीज़ें करते रहेंगे, अगर तुम रिपेंट कर लिए तो फिर वो गलत चीज़ों पे मत जाओ, वो डिसबिलीवर मत बन जाओ। अगर वैसा करेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए पेनफुल पनिशमेंट रखेंगे। और जो बिलीव करे, ईमान ला लिए और तुम्हारे लिए लॉफुल नहीं है, हलाल नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती इनहेरिट कर लो औरत को उसका ज़ोर ज़बरदस्ती से, और उसके लिए डिफिकल्टी मत करो। और जो भी तुम कर रहे हैं, अनलेस अगर औरत पे तुम कब कर सकते, अगर उन्हें कोई गलत काम करी, जैसा कि अभी जैसा जिनाकारी, बदकारी या वो बदतमीजी कर रही, तो उसके साथ फिर काइंडनेस से रहो। अगर फिर भी वो है तो उनको समझाओ कि तुमको क्या नहीं पसंद है, क्या है, उनको मेक अंडरस्टैंड कराओ। अब फिर अगर तुम चाहते कि तुम्हारी जो वाइफ है रिप्लेस करके तुम अनदर वाइफ लाना चाह रहे, तो अगर तुम जितना भी उसको दे दिए ना मेहर में, तो उसको वापस मत लो, क्योंकि ये इनजस्टिस है, उसके साथ जाती है और ये सरी गुनाह है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत क्लोज रहता, आप जितना भी उसको पैसा मता जो भी दे दिए, फिर उसको वापस नहीं लेना है। दैट इज द थिंग मेंशन। मतलब अब आप किसी और से शादी कर ले रहे, चाहे आप ढेरों माल दे दिए, पहली बीवी, दूसरी बीवी, जो भी है, फिर उससे लेना नहीं है और उसका जिक्र भी नहीं करना है। और फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम कैसा ले सकते वापस, जबकि तुम उसके साथ फायदा उठाए, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारे। मतलब क्या है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्या है, लिबास के जैसा है, एक दूसरे से इतने क्लोज है, तो तुम कैसा कर सकते? तो मेहर जो दे दिए, जो भी चीज़ें दे दिए, वो लेना नहीं है। और दूसरी चीज़, जब तलाक होता है ना, ये नहीं बताना इनकी गलती थी, उनकी गलती। अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला को ये बातें पसंद नहीं है। हो गई तलाक, नहीं बनी, जो भी रीज़न था, दैट्स इट, आगे बढ़ गए। दूसरी शादी कर लिए, तीसरी शादी कर लिए, और लोगों को इसमें ना कमेंट्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी का मज़ाक। और ऐसे लोगों से शादी मत करो जो तुम्हारे बाप ने शादी की। जो औरत, अगर समझो किसी का बाप जो औरत से शादी करा, जो स्टेप मदर बोलते हैं, वो स्टेप मदर से शादी नहीं कर सकते, मना है। लेकिन जो हो चुका, और ये बहुत ही खुली गुमराही और ये हेटफुल चीज है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि फाहिशतन मख्तन वसा सबीला, ये बहुत ही बुरी चीज है, ईवल चीज है। मतलब बाप की जो वाइफ है, जितने भी वाइफ्स है, उनसे शादी नहीं कर सकते। और ये बायोलॉजिकल फादर की बात हो रही, एडॉप्टेड चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही। क्योंकि अल्लाह ताला ये क्लियरली कर दिए थे कि जब एडॉप्टेड चाइल्ड रखे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या करे थे, जैद बिन हारिसा को बोले कि आपकी वाइफ को छोड़ो, उन्होंने जैनब रदी अल्लाह अन्हा को छोड़े और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर दिए कि तुम शादी करो, क्योंकि वो एडॉप्टेड थे। लेकिन रियल फादर में, बायोलॉजिकल फादर में ऐसा नहीं होगा। प्रोहिबिशन है तुम्हारे लिए मैरिज करना, तुम्हारे माओ से, बेटियों से, बहनों से, बाप के बहनों से मतलब फुफुओं से, और तुम्हारी माँ के बहनों से, भाइयों से, और ऐसे बच्चियों से जिसको दूध पिलाए तुम्हारी माँ। अगर माँ दूध पिलाए तो उनसे भी नहीं करने का है। वो बात भी यहाँ पर मेंशन की जा रही है। और लिस्ट ऑफ थिंग है, अगर तुम जो भी पहले कर दिए वो सिंफुल एक्ट था, वो गलत था, अल्लाह से माफिया चाहो, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, अल्लाह ताला सब चीज जानने वाला है। तो आयत नंबर ये 23 थी। यहाँ पर सूरत निसा खत्म हुई। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम हमेशा इस पे इस्तिकामत रखे। जो भी अच्छी बात थी सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह के तरफ से थी, और जो भी बुरी बात, गलत बात थी, वो मेरे तरफ से है। अल्लाह मुझे माफ करे। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका